اب ہم جا رہے ہیں حدیث نمبر 11 کی طرف. پیج نمبر 90 پر آ گیا میں, اور حدیث نمبر 11 ہے الصلاۃ عماد الدین. الصلاۃ کا مطلب نماز, عماد الدین, دین کہتے ہیں دین کو, اور عماد کہتے ہیں پلر کو. الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون ہے, دین کا پلر ہے. ومن اقامہ, جس نے اسے قائم کیا, فقد اقام الدین, گویا اس نے دین کو قائم کیا. ومن ہدمہ, منہدم کرنا, جس نے اس کو ڈھا دیا, ہدم الدین, اس نے دین کو ڈھا دیا. ٹھیک ہے, دیکھیے اس حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کو مسلمانوں پر واضح کیا ہے. فرماتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے. آپ کا جو دین ہے اسلام, وہ کھڑا ہے نماز کے ستون کے اوپر. ٹھیک ہے, جس آدمی نے نماز کو قائم کیا, اس نے دراصل اپنی زندگی میں دین قائم کر لیا. جس نے نماز ڈھا دی, نماز چھوڑ دی, اس کا اپنا زندگی سے دین جو ہے وہ نکلتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے, تو الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون ہے. جس نے اس ستون کو قائم رکھا, اس نے دین کو قائم رکھا. جس نے ستون کو ڈھا دیا, اس نے دین کو ڈھا دیا. اچھا, اب دین کو ڈھانا سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پر ہمارے ہاں دین رائج ہے, ہم اس دین کو ڈھا رہے ہیں. جو باہر رائج ہے, کیا اس کو ڈھا رہے ہیں؟ اور نماز پڑھ کے کیا اس کو اٹھا رہے ہیں؟ اصل میں بات یہاں ہے فرد کی. صحیح ہے, یعنی میرے اندر دین اس وقت قائم رہے گا جب میں نماز پڑھتا رہوں گا, اور میرے اندر اس وقت دین ختم ہو جائے گا جب میں نماز چھوڑ دوں گا. اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ دنیا میں دین قائم کرنا ہے تو نماز پڑھنا پڑے گی. یہ اگر آپ نماز نہیں پڑھو گے تو دنیا کا سے دین ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ دنیا میں رائج کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے. کہاں رائج کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ اپنی زندگی میں. ٹھیک ہے, تو جو نماز قائم رکھیں گے اپنی زندگی میں, ان کی زندگی میں دین اسلام قائم رہے گا. جو نماز قائم نہیں رکھیں گے اپنی زندگی میں, ان کی زندگی سے دین غائب ہو جائے گا. پھر ان کا طرز عمل, ان کا رہن سہن, ان کا چلت پھرت, کام کرنے کا طریقہ, کسی میں بھی دین نہیں ہوگا. لیکن جو لوگ نماز پابندی سے پڑھیں گے, آہستہ آہستہ ان کی پوری زندگی کے اندر دین قائم ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ بھائی میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور چوری بھی کرتا ہوں. صحیح ہے, تو آپ نے یہ کہا, میں معذرت چاہتا ہوں, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق واقعہ ہے یا نہیں ہے مجھے پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں, لیکن ایک واقعہ اس طرح کا ہے. تو کسی نے ان کو کہا کہ بھائی نماز جاری رکھیں آپ, کیونکہ نماز جو مسلسل پڑھتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ برائیوں سے روک دیتی ہے. نماز برائیوں سے روک دیتی ہے. یعنی آپ کے اندر ایک برائی بھی ہے اور آپ نماز بھی پابندی سے پڑھتے ہیں, تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ تھوڑے دنوں کے بعد وہ برائی آپ کے اندر سے ختم ہو جائے گی. صحیح ہے, اکثر لوگ یہ سوچ کے نماز نہیں پڑھتے کہ ہم تو برائی بھی کر رہے ہیں, فائدہ کیا نماز پڑھنے کا. چور اگر یہ سوچ لے کہ میں چوری کرتا ہوں اور میں نماز نہیں پڑھوں, تو چوری کیا ہو جائے گی, اس کی زندگی کا پارٹ بن جائے گی. لیکن اگر وہ چوری بھی کرتا ہے کسی وجہ سے, اس نے اپنی جاب سمجھی بھی چوری کرنا, جاب سمجھ لیتے نا لوگ, ہمارا روزگار ہے چوری کرنا, لیکن وہ نماز بھی پڑھتا ہے 5 وقت کی پابندی کے ساتھ, تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ یہ نماز اس کی اس برائی کو ختم کر دے گی. کیونکہ نماز قائم کرنے کا مطلب وہ اپنے اندر دین کو قائم کر رہا ہے, اور جیسے دین قائم ہوگا برائیاں جو ہے وہ اس کے اندر سے ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. اس لیے کبھی بھی اس دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. اکثر بچے آ جاتے ہیں, ہم بھی جب چھوٹے تھے آ جاتے تھے کہ نماز پڑھنے کا فائدہ نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے, یا جو برائی ہے ہمارے اندر وہ تو ختم ہو نہیں رہی,
یا ہم تو برے ہیں، ہم نماز پڑھیں گے تو کیا کون سا جو ہے وہ کوئی کارنامہ انجام دے لیں گے. تو یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس اصول کو سمجھ لینا چاہیے کہ جب تک آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس بات کا امکان ہے کہ برائیاں آپ سے دور ہوتی چلی جائیں گی اور دین آپ کی زندگی میں آتا چلا جائے گا، آپ کا جوش بڑھے گا. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا تم میری طرف ایک قدم چل کر آتے ہو تو میں 2 قدم تمہارے پاس چل کر آتا ہوں. تو نماز جب آپ پڑھتے ہو تو دراصل آپ خدا کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہو اور خدا آپ کا ہاتھ تھام لیتا ہے، ٹھیک ہے. پھر وہ آپ کو اس راستے کو دکھاتا ہے جو راستہ فلاح کا راستہ ہے، بھلائی کا راستہ ہے. لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہو خود سے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے ملتفت نہیں ہوتا، وہ آپ کی طرف دیکھتا نہیں ہے، نگاہ نہیں دوڑاتا، ٹھیک ہے، اور آپ کو بھٹکنے کے لیے تنا چھوڑ دیتا ہے. جب تک آپ نماز پڑھتے رہتے ہو، ہر دن میں 5 بار خدا کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہو اللہ اکبر، ٹھیک ہے، تو دراصل آپ خدا نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہوتا ہے. دیکھیے کتنا فرق پڑے گا نا. آپ نماز چھوڑ دو، خدا نے آپ کا ہاتھ چھوڑ دیا. جب آپ کا ہاتھ چھوڑ دیا خدا نے تو کیا ہوگا اب زندگی میں؟ بھٹکتے پھرو گے، ٹامک ٹوئیاں کرتے رہو گے، اپنا دماغ لڑاتے رہو گے. دماغ کے اندر جو خیالات آئیں گے خدا کی طرف سے نہیں آئیں گے، شیطان کی طرف سے آئیں گے. لیکن اگر آپ دن میں 5 بار خدا کے دربار میں حاضر ہوتے ہو، صحیح ہے، امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے یا گھر کے اندر، تو دراصل آپ یہ کہہ رہے ہو کہ خدا میرا ہاتھ پکڑے رہیے، چھوڑیے مت. اور خدا آپ کا ہاتھ پکڑے رہتا ہے، پھر وہ آپ کی زندگی میں رہنمائی کرتا ہے. وہ ایسی رہنمائی کرتا ہے کہ آپ کو فلاح، بہبود، ٹھیک ہے، معاشرت، سب میں دین آہستہ آہستہ آپ کی زندگی میں داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے نماز کی پابندی سب بچے کریں، ٹھیک ہے. فرض نماز کی پابندی سب بچے کریں، ٹھیک ہے. نفل نماز جتنی چاہیں پڑھیں، لیکن جو فرض نماز ہے، صبح کی فرض نماز کتنی ہے؟ 2 فرض بس. باقی نفل آپ جتنے چاہے پڑھ لیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 نفل پڑھتے تھے پہلے، جسے سنت موقدہ کہتے ہیں ہم، صحیح ہے، وہ بھی پڑھ لیں تو اچھی بات ہے. لیکن سنت موقدہ نہیں پڑھیں گے یا نفل نہیں پڑھیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی سزا ملے گی. لیکن فرض نہیں پڑھیں گے تو سزا ملے گی، قیامت میں سوال ہوگا. اسی طرح ظہر میں 4 فرض، عصر میں 4 فرض، مغرب میں 3 فرض اور عشاء میں 4 فرض. 4 فرض پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 5 منٹ. وضو کرنے میں 5 منٹ، نماز پڑھنے میں 5 منٹ. مسجد جا کے پڑھیں گے تو زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 منٹ. گھر میں پڑھیں گے تو 5 سے 7 منٹ. صحیح ہے. فرض نماز کی پابندی آپ کر لیں. جیسے آپ فرض نماز کی پابندی کریں گے آپ دیکھیے گا، آپ کو یہ محسوس ہونے لگے گا کہ خدا آپ کے ساتھ ہے، اس نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا ہے. پھر وہ آپ کو راستے دکھائے گا. یہ دنیا خدا کی دنیا ہے، ہماری نہیں ہے، یاد رکھنا. اس دنیا کے سارے اصول کس کے ہیں؟ خدا کے. سارے وسائل کس کے ہیں؟ خدا کے. اگر ہم بھی خدا کے بندے بن کے رہیں گے تو اس دنیا کے تمام وسائل سے ہمیں فائدہ ملے گا. اور اگر ہم خدا کی بندگی چھوڑ دیں گے، صحیح، شیطان کے راستے پہ چلیں گے، تو پھر دنیا تو خدا کی ہے اور راستہ کس کا اختیار کر رہے ہیں ہم؟ پھنس گئے. پھر مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، روزگار کے مسائل ہیں، ذلتیں ہیں. پھر اپنا دماغ چلاتے رہیں گے ساری زندگی، کچھ سجھائی نہیں دے گا، اندھیرا اندھیرا نظر آئے گا ہر طرف، ٹھیک ہے. اس لیے سب لوگ، سب بچے نماز کی پابندی اپنا شعار بنا لیں. تو یہ تھی 11ویں آپ کی حدیث. اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں آخری حدیث آج کی، اور حدیث نمبر ہے 12. اذا قلت کہتے ہیں کہنے کو، لصاحبک، صاحب کہتے ہیں دوست کو، صاحب دوست کو یا ساتھی کو. اذا قلت لصاحبک، جب تم نے کہا اپنے دوست سے، یوم الجمعتی، جمعے کے دن، جب تم نے اپنے دوست سے جمعے کے دن کہا، انصت، خاموش ہو جاؤ. جب تم نے اپنے دوست سے جمعے کے دن کہا خاموش ہو جاؤ. والامام یخطب، جب کہ امام خطاب کر رہے ہوں، خطبہ دے رہے ہوں.
فقط لغوت، تو آپ نے فضول بات کی. یعنی جب امام صاحب خطبہ دے رہے ہوں، ٹھیک ہے، اس خطبے کے اندر آپ کے برابر میں کوئی بندہ بیٹھا ہو، آپ بھی بیٹھے ہو، وہ باتیں کر رہا ہو، آپ اس کو اگر یہ بولیں بھائی چپ ہو جاؤ، تو آپ نے بھی فضول بات کی. آپ نے اس کو چپ کرانے میں کوئی بہت بڑا کردار ادا نہیں کیا، کیونکہ اس میں یہ بات زور دی جا رہی ہے کہ جب خطبہ دیا جائے جمعے کی نماز کا تو اسے سب لوگ توجہ سے سنیں. اگر سب ایک دوسرے کو خاموش کرانے لگیں گے تو اور شور ہوگا. جیسے ہوتا ہے نا، خاموشی کے موضوع پہ بحث کر رہا ہوں میں آپ سے، موضوع کیا ہو؟ خاموشی، اس پہ بحث کر رہے ہوں سب، تو کیا ہوگا؟ شور ہوگا، شور شرابہ ہونا شروع ہو جائے گا. ایسی جمعے کے خطبے میں سب لوگ ایک دوسرے کو خاموش کرائیں. تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو نصیحت کی ہے کہ جب خطبہ دیا جائے جمعے کا تو پھر آپ انتہائی خاموشی سے توجہ کے ساتھ وہ خطبہ سنیں، ٹھیک ہے. اور اس وقت اگر آپ نے کسی کو یہ بولا کہ بھائی تم چپ ہو جاؤ، تو آپ نے بھی دراصل کیا کرا؟ فضول کام کیا. ایک بات جو آپ کو سمجھنی چاہیے جب آپ مطالعہ کریں گے بہت ڈیٹیل کے اندر، تو یہ جو نماز جمعہ ہے، صحیح ہے، یہ باضابطہ خدا کی طرف سے متعین کردہ ایک دن ہے. ایسا ہی دن یہودیوں کے لیے خدا نے متعین کیا تھا کہ تم ہفتے میں 6 دن کماؤ، کھاؤ، گھومو پھرو، جو چاہے کرو، لیکن ہفتے میں جو ایک دن ہوگا نا، وہ تمہارا صبح سے لے کے شام تک کا عبادت کا دن ہوگا. صحیح ہے، اس میں تم کاروبار نہیں کرو گے. اچھا، وہاں کاروبار مچھلیاں پکڑنے کا کاروبار تھا، تو باضابطہ پابندی لگا دی تھی کہ ایک دن تم مچھلیاں نہیں پکڑو گے، باقی تم 6 دن مچھلیاں پکڑو، ایک دن عبادت کا اور 6 دن کام کاج کے. لیکن یہودیوں نے کیا کرا؟ اس کو مانا نہیں، انہوں نے ہیلے بہانے کر کے. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ بھی رکھا. ٹیسٹ یہ رکھا کہ وہ 6 کے 6 دن مچھلیاں پکڑتے، مچھلی نہیں لگتی. جو چھٹی کا دن تھا اس میں مچھلیاں جو ہے وہ اچھل کے دکھا رہی ہوتی. تو انہوں نے بولا یہ ساری مچھلی آتی کس دن ہے؟ اسی دن آتی ہیں، ہے نا، جس دن جو ہے وہ چھٹی ہوتی ہے. تو پھر انہوں نے پلان بنایا، انہوں نے دریا سے جو ہے پونڈ نکال لیے، پونڈ. تو اب جب دریا چڑھتا تو مچھلیاں اس میں آ جاتی، اس کو وہ بند کر دیتے. چھٹی والے دن کام نہیں کرتے، لیکن کیونکہ پونڈ دوسرے دن کیا ہوتا، یعنی انہوں نے اس میں کیا نکال لیا؟ کوئی راستہ نکال لیا، وہ چکر وکر چلا کے اللہ میں کو دھوکہ دینے کے لیے. تو یہ ایک مشکل مرحلہ ہے. ہمیں بھی، مسلمان کو بھی، جب آپ یہاں آتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے باضابطہ جمعے کا دن دیا ہے. لیکن ہمیں یہ سہولت دی ہے، سورہ جمعہ میں جب آپ پڑھتے ہیں، ہمیں یہ سہولت دی ہے کہ سارا دن عبادت کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف جمعے کی جو نماز ہے وہ عبادت کے لیے مخصوص ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سارے کام کاج چھوڑو، ٹھیک ہے، اپنا کاروبار چھوڑو اور آ کے جو ہے جمعے کے دن مسجد میں نماز ادا کرو. اور جب نماز ادا کر لو پھر اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے دی کہ اب جب نماز ادا کر لو تو پھر باہر نکلو اور اپنے کاروبار میں چلے جاؤ. یعنی ہمیں پورے دن کی عبادت کی پابندی نہیں لگائی ہے، بلکہ صرف جمعے کی نماز کی پابندی لگائی ہے. اس لیے سب بچے خدا کے اس حکم کو پورا کریں، جمعے کی نماز کے لیے ضرور جائیں. یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے اچھے طریقے سے؟ کیونکہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ بھی دراصل کیا کر رہے ہیں؟ یہودیوں کے اس پیٹرن کو فالو کر رہے ہیں اور خدا کی ناراضگی کا سبب بنیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے، جمعے کا خطبہ جو ہوتا ہے وہ دراصل حکمران کی جانب سے، جو آپ کا حکمران ہوتا ہے اس کی جانب سے کوئی اعلان ہوتا ہے، کوئی نصیحت ہوتی ہے. صحیح. اب ہمارے ہاں تو جو مساجد میں امام صاحب ہیں ان کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اصل میں یہ سسٹم اسلامی ریاست کے اندر بنایا جاتا ہے کہ تمام مساجد کے جو امام ہوتے ہیں وہ رکھے جاتے ہیں کس کی جانب سے؟ حکومت کی جانب سے رکھے جاتے ہیں. اور حکومت جو ہے وہ ہر جمعے کو ایک پورا خطبہ، جس میں اخلاق کیا اختیار کریں گے لوگ، معاشرت کیا اختیار کریں گے، یا کوئی پیغام اگر دینا ہے، صحیح ہے، کوئی لیسن ہو،
وہ لکھ کر جو ہے باضابطہ ہر امام صاحب کو بھیجتی ہے، اور پھر وہ امام صاحب اس خطبے والے دن 2 رکعت فرض پڑھانے سے پہلے وہ پورا خطبہ پڑھ کے سناتے ہیں۔ تو یہ ایک پورا سسٹم بنایا گیا ہے اسلامی ریاست کا، کہ جس میں پوری قوم ہر ہفتے ایک جگہ جمع ہو کر عبادت بھی انجام دے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک موقف کو، اخلاقی موقف ہو، سیاسی ہو، جو بھی ہو، اس کو وہ سنیں۔ ہمارے ہاں مساجد کے اندر جو خطبہ دیا جاتا ہے، وہ خطبہ جو ہے وہ پہلے سے یاد کیا ہوا ایک خطبہ ہوتا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے نا، وہ 2 خطبے دیتے ہیں، پہلے ایک خطبہ دیتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر دوبارہ اٹھتے ہیں، پھر خطبہ دیتے ہیں، اور دونوں عربی میں ہوتے ہیں، کسی کو سمجھ میں آتا نہیں ہے، وہ خاموشی سے بیٹھ کے سنتے رہتے ہیں، اور وہ خطبہ بھی ہر جمعے کو ایک ہی خطبہ جو ہے بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ ابھی ہمارا اسلامی ریاست کا نظام اتنا اچھا نہیں بنا ہوا، لیکن ہمیں یہ رسم جاری رکھنی ہے۔ جب کوئی اچھا حکمران آئے گا، مسلمان حکمران، جو اس بات کو فالو کرے گا کہ وہ تمام مساجد کے جو امام صاحب ہیں ان کو اپنی جانب سے متعین کرے۔ یہاں پہ بھی جھگڑے ہو جائیں گے ہمارے یہاں، تو اگر فرض کرو عمران خان بولے کہ بھائی جتنے بھی امام ہیں وہ گورنمنٹ رکھے گی، تو یہ ساری مسجد والے تیار ہو جائیں گے؟ تیار نہیں ہوں گے۔ کیوں نہیں ہوں گے تیار؟ کیونکہ سب مسجدیں دراصل اب اپنے اپنے مسلک کی مسجدیں ہیں، اور ہر مسلک کی اپنی ایک سیاسی پارٹی بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک مسئلہ ہے، لیکن بہرحال بطور مسلمان ہمیں یہاں نہیں سوچنا ہے کہ میں جمعے کی نماز پڑھنے نہیں جاؤں گا۔ جمعے کی نماز پڑھنے کا حکم کس کی جانب سے؟ اللہ کی طرف سے ہے، وہ مجھے پورا کرنا ہے۔ خطبہ دینے کا حکم کس کے لیے ہے؟ حکمران کے لیے ہے، حکمران کی جانب، وہ اس کو پورا کرنا ہے۔ وہ نہیں کرے گا تو وہ پھنسے گا، اور میں جمعے کی نماز پڑھنے نہیں جاؤں گا تو میں پھنسوں گا۔ اس لیے سب بچے جمعے کے دن اہتمام کے ساتھ، صحیح، ہمارے یہاں تو بڑا اہتمام ہوتا ہے جمعے کے دن، نہا کر، اچھے نئے کپڑے پہن کر، عطر لگا کر، صحیح ہے، ٹوپی پہن کر، بچوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں والد، صحیح ہے۔ خواتین بھی جمعے کی نماز میں شامل ہوا کریں، اگر کسی مسجد میں جمعے کی نماز میں خواتین کا انتظام ہے تو بڑی اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے جائیں۔ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، عید کی نماز میں بھی، اور جمعے کی نماز میں بھی، اور ریگولر نماز میں بھی، حتیٰ کہ عشاء میں بھی اور فجر میں بھی خواتین جو ہے وہ مساجد میں نماز پڑھنے آتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو منع نہیں فرمایا کہ آپ مسجد مت آؤ۔ حتیٰ کہ ایک واقعہ ہو گیا تھا زنا کا، اس واقعے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو مسجد میں جانے سے منع نہیں کیا۔ ان کے بعد حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا، انہوں نے بھی منع نہیں کیا۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا، حضرت عمر نے جو ہے وہ منع کیا کہ خواتین جو ہے وہ، کیونکہ دوسری سلطنتیں بھی، دوسرے ممالک بھی ہمارے ہاں وہ ہو رہے تھے، تو اس بات کا امکان یہ تھا کہ خواتین اور مرد کا جب ایک ہی جگہ پر ملاپ ہوگا تو اس سے فتنے زیادہ پیدا ہوں گے، تو اس لیے منع کر دیا گیا۔ لیکن منع کرنے کا مطلب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، وہ وقتی منع کرنا تھا۔ آج بھی اگر کسی مسجد کے اندر اچھا اہتمام کیا جائے، پردے کا سلیقے سے جو ہے وہ جگہ بنا دی جائے، جس میں آنے جانے میں خواتین نہ مردوں کو دیکھ سکیں، نہ مرد خواتین کو دیکھ سکیں۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ برابر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے، نہیں، مسجد خواتین پیچھے ہوتی تھیں اور سارے مرد۔ ہم نے اس کی پریکٹس کی ہے، آپ کو یاد ہوگا جب ہمارے اسکول میں نماز ہوتی ہے تو جس طرح سے نماز ہم پڑھتے تھے ویسی نماز اس زمانے میں مساجد میں ہوتی تھی۔ اگلی ساری صفوں میں مرد ہوتے تھے اور پچھلی ساری صفوں میں خواتین ہوتی تھیں۔ ٹھیک ہے، تو نماز کو، جمعے کی نماز کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے۔ اوکے، آج کا سبق ختم کرتے ہیں۔